اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 28 سورہ بقرہ کی تشریح کی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 27 میں کچھ وضاحت کی تشریح کی ضرورت تھی۔ وہ یہ کہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فاسقوں کی نشانی بیان کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ پہلی تو یہ کہ وہ جو میثاق کا وعدہ تھا لست بربکم قالوا بلا، اس کو توڑتے ہیں، اور عام زندگی میں بھی وعدے کر کے توڑ جاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ دوسرا جو بڑا نقصان ہے ایسے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ رشتے توڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ جو معاشرے کا یونٹ ہے، اگر وہ کمزور ہے تو معاشرہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک عمارت میں اگر کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں یا اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو وہ بنیاد مستحکم نہیں ہوتی۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو یہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، مگر کس نے ان میں نفرتیں ڈال دی اور فرق ڈال دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ مسلمان تو اگر خود آپس میں رشتے توڑنے لگے تو جو ان کے دشمن ہے کفار، ان کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ تو خود اپنے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو اللہ نے تو رحمی رشتوں کو خاص طور پر جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ اتفاق عطا فرما دے۔ آج ہم جائیدادوں پہ، زمینوں پہ، دولت پہ رشتے توڑ رہے ہیں۔ رشتہ توڑنا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ کہ یہ لوگ پھر فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ آخری آیت سورہ بقرہ کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں زمین پر انسانوں کے لیے ہی بنائے، تمہارے لیے ہی تو بنائے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی طرح کا اختتام ادھر ہوا ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو، وہ تو مر گئے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے جا رہے ہو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں یاد دلوائیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کی ہیں، تو نہ شکری نہ کرو، اور اس کتاب قرآن مجید میں شک مت کرو، اور فاسق نہ بنو، اور جو مومن مسلمان ہیں وہ فاسقوں سے ہوشیار رہیں۔ تو اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کیا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر آسمان بھی تمہارے لیے بنا دیے ساتھ، اور اسی میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان تم پر کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیتوں میں خزانے چھپے ہوتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ وہاں پہ ڈیرے ڈال دیتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں گزرتے۔ اللہ ہمیں غور و فکر، قرآن میں غور و فکر کرنے کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔